بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 13، پہلی آیت ہے 53 سورہ یوسف کی 53 پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 53 میں اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بری و زما تو قرار نہیں دیتا، وہ اس لیے کہ بشر ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ نفس امارہ ہے، وہ ابھارتا ہے بدی کی طرف نا۔ تو کون اس سے بچ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، صرف اس کے شر سے صرف وہ بچ سکتا ہے کہ میرا رب خاص رحم فرمائے، اور کہا کہ میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 نفسوں کا ذکر ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ہاں مطمئنہ، ارجی الی ربک، راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اللہ سے راضی، کہ وہاں پر اتنے انعام اکرام۔ تو یہ ان تینوں کا ذکر ہے۔ لوامہ یہ ملامت کا نا، ملامت ہے، نفس ملامت کرے۔ امارہ ویسے امر سے یہ حکم دینا، یعنی وہ
بدی کا برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی پرسویٹ کرتا ہے نفس نا، ابھارتا ہے۔ یہ تینوں قرآن پاک میں میں نے کہا یہ تینوں قرآن کی آیات میں ان کا ہے، تینوں کا نا نفس امارہ، یہ آپ سورہ یوسف میں پڑھ رہے ہیں، یہ امارہ امر سے ہے، یعنی ابھارنا، پرسویٹ کرنا، یعنی بدی کے لیے، برائی کے لیے، اور یہ لفظ نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے نفس اگر کوئی برا کام کر لے انسان نا، یہ اس کا اندر سے ضمیر، معافی ضمیر، اور نفس مطمئنہ، بالکل مطمئن نفس، یعنی اس نے اللہ کے احکام پر منوان عمل کیا ہو، راہ راست پر چل رہا ہو، تو وہ مطمئن ہوتا ہے۔ ان تینوں کا جو ہے وہ کیفیات ہیں، جی بالکل کیفیات ہیں، اور ان کا ذکر ہے، یہ سورہ فجر میں ہے میرے خیال ہے، سورہ فجر میں نا یہ، اور ان تینوں کا نا تو ان کا قرآن پاک میں جو ہے نا، جی سر جی 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 ہم لوگ ڈیڈ باڈیز اٹھاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو لے کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ راستے میں مر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اٹھاتے ہیں کچھ لوگ گانا گا رہے ہوتے ہیں مرتے ہوئے، اچھا ہاں ہاں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ کہتا ہے ایک شخص میں نے زندگی میں دیکھا، ہم نے اٹھایا، وہ مر رہا تھا، تو اس کی لبوں پہ ہاسپٹل میں پہنچے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن جب تک وہ زندہ رہا پورے راستے میں یہ پڑھتا رہا، یا یہ پوری یہ آیت پڑھتا رہا، لیکن علاج۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جتنے ہمارا سفر تھا مسلسل وہ یہ پڑھتا رہا ہاسپٹل تک اس کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ آخری جو ہے یعنی نفس مطمئنہ، یہ 89 27 فجر جو ہے نا یہ 89 نمبر ہے، اور آیت 27 میں ہے فجر، اس کا نمبر 89، آیت 27 میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربکی، تو لوٹ جا، واپس جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف سے، راضیۃ مرضیہ، خوش ہو کر، پسندیدہ بن کر، فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، یہ آخری آیات ہیں سورہ فجر کی، یہ لاسٹ ہیں کہ تو داخل ہو جا میری جنت میں، یہ آخری 4-5 آیات بنتی ہیں کہ اے اطمینان پانے والی روح، نفس، اپنے رب کی طرف تو چل، ارجعی، اور اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور پھر اللہ اسے فرمائے گا کہ فادخلی فی عبادی، بس تو شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ہاں 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 ایگزیکٹلی سورہ انعام کی، بالکل 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 ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں نیک لوگوں کی، بالکل صحیح۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ وما، اور نہیں، ابرئو،
یہ حمزہ جو ہے یہ وہ مضارع کی علامت ہے میں کے معنوں میں. ابریو میں بری الزماں قرار دیتا، میں برات نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں کہتا، نفسی اپنے آپ کو. اللہ اکبر. یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں نا، اس نے کہا تھا پیلس میں کھڑے ہو کے کہ میں نہیں اپنے آپ کو اس کا کنٹینیوشن ہے، اس کا کنٹینیوشن ہے نا. ہاں ویسے کیا انہوں نے، ہاں یس کیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرا بھی کیا ہے. ہاں اچھا یہ بات ان کی چل رہی ہے، یوسف علیہ السلام وہ بات کر رہے ہیں اور یہ کنٹینیوڈ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے. ہاں اپنے کو نہیں دیا، یہ کسر نفسی ہے اور بڑا وہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بلند مقام. ہاں ہاں مختلف ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ہے نا جی. اللہ اکبر. ان النفس لامارۃ بالسوء، ان بے شک نفس لامارۃ. دیکھیے یہ لام تاکید کے لیے ہے کہ لازماً ضرور نفس جو ہے نا وہ ابھارتا ہے، پرسویٹ کرتا ہے، اکساتا ہے بالسوء برائی پر. یہ دیکھیں یہ جیسا ابھی انہوں نے بتایا، یہ کردار اخلاق کی عظمت ہے کہ یہ جو ہے دیکھیں کتنا عظیم کردار رہا ہے تھرو آؤٹ. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ نفس تو واقعی بدی کی طرف ابھارتا ہے، یہ بس میرے اللہ کا رحم ہے، میرے اللہ کا رحم ہے. ہاں 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 برہان نا. ہاں ہاں بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بچایا. بالسوء برائی سے، الا سوائے ما جس پر رحیمہ رحم کر دیا جائے، رحیمہ رحم کرے اللہ، ربی میرا رب. انا بے شک ربی میرا رب غفور الرحیم بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو جیسا انہوں نے فرمایا یہ پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نا بے گناہ معصوم نہیں کہتا، کیونکہ انسان کا نفس تو یعنی وہ بدی کی طرف ہی اکساتا ہے، اور اس سے کون بچ سکتا ہے بدی سے؟ کہا بس وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب جو ہے وہ خصوصی رحم فرما دے. تو اگر میں اس یعنی اوپن دعوت گناہ سے بچ گیا ہوں تو یہ میرے اللہ نے مجھ پر خاص رحم فرمایا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت میں اب یہ باقاعدہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس، میں استخلص ہوں، خاص کر لوں، یعنی مشیر خاص، اپنا خاص کوئی پورٹ فولیو دے دوں ان کو اہم. تو وہ آ گئے حضرت یوسف اور ڈائیلاگ ہوا، کلمہ بات ہوئی. تو تھوڑی سی گفتگو کے بعد شاہ مصر نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں مکین اور امین ہیں. بڑی عزت افزائی ہے، مکین مرتبے والے اور امین امانت دار ہیں، کیونکہ اب تک ان کا کردار بڑا سچا اور معزز تھا. تو آیت 54 وقال الملک ائتنی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. وقال اور کہا الملک بادشاہ نے ائتنی بہ،
عطا سے ہے نا، ایتنی لاؤ تم میرے پاس بہی اس کو، یعنی حضرت یوسف کو میرے سامنے حاضر کرو. یہ بادشاہ نے کہا. کیوں؟ استخلصہ لنفسی، ہے نا جی. یہ بھی حمزہ شروع میں کے معنوں میں ہے، اور یہ وہی لفظ خالص کا ہی ہے. میں خالص اپنے کام پر ان کو لگا دوں. استخلصہ، میں خالص کر لوں، مخصوص کر لوں. جی بالکل. ہو اس کو، لنفسی اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے کام کے لیے. امور سلطنت ہی کی طرف اشارہ ہے، اپنے نفس کا یہی ہے، کیونکہ وہ شاہ مصر تھا. تو یہ اب اس کے ذہن میں تھا کہ اتنا کارآمد شخص، اتنا ذہین اور فطین اور سچا اور صادق، تو اس کو کوئی اہم ذمہ داری دینی چاہیے تاکہ ہم اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. لنفسی اسی طرف اشارہ ہے. تو ائتنی بہی کہا نا کہ لے آؤ، تو آگے فلما کلمہ، فلما پھر جب کلمہ کلام کیا اس سے، یعنی شاہ مصر نے گفتگو کی حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو قالا، تو کہا، یعنی شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین. یہ ابتدائی گفتگو ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے آتے ہی یہ کہا کہ آج سے الیوم، انکا، انا کے ساتھ کا آ گیا، بے شک آپ، لدینا، لدا ہوتا ہے یعنی پاس، نزدیک. اندہ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. نا تو متکلم کی ضمیر ہے نا. لدینا ہمارے ہاں، ہمارے پاس. مکینن، تمکن بھی اسی سے ہے، مرتبے والے ہیں اور امین امانت دار ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، اسے خاص اپنے لیے رکھوں گا میں. تو حضرت یوسف آئے، بادشاہ سے گفتگو ہوئی. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں مکین اور امین ہو، یعنی معزز اور پر اعتماد شخص، ٹرسٹ وردی، امین، بڑے اعتماد والے شخص ہو. اللہ اکبر. تو قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اب دیکھیں یہ اس آیت میں جب وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ انک الیوم لدینا مکین امین، اس سے اوبویسلی ظاہر ہے کہ وہ کوئی پورٹ فولیو حکومت کا وہ دینا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے خود سے جس فیلڈ میں ایکسپرٹیز تھی وہ بتا دیا، کیونکہ سلطنت کے تو بہت سے شعبے ہوتے ہیں نا، ہے نا جی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے بنانا ہی ہے تو خزائن الارض، ہاں زمین کے جو خزانے ہیں نا، یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. یعنی پروڈکشن آف ارتھ، سارے غلہ جات اور یہ خوراک کا معاملہ سارا زمین سے ہی تو ہوتا ہے نا جی. اللہ اکبر. اور دیکھیں خود ہی کہا حفیظ، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا، اور علیم، اس معاملے میں میں نالج رکھتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں اس میں نتھنگ رانگ ود اٹ، کہ یہ خود سے کہہ دینا نہیں کہ مجھے یہ پورٹ فولیو دے دو، یہ ایسا نہیں ہے کوئی لالچ کی بنا پر یہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فیلڈ میں صلاحیتیں دی ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ان کو نوازا ہے، تو وہ بتا دینے میں کیا حرج ہے، تاکہ وہ عوام جو ہے ان دا انٹرسٹ آف دا پبلک وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ حضرت یوسف خود سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے اس پوسٹ پہ لگا دو، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے نا. یہ بالکل انٹائرلی اس سے ڈیفرنٹ ہے چیز نا، یہ آپ غور کریں نا. تو دیکھیں آپ نے وہاں پر وہ خواب کی تعبیر بتائی تو ساتھ سالوشن بھی بتایا، کیونکہ وہ خواب میں ایک کرائسس تھا. دبلی پتلی گائیں قحط کو ظاہر کر رہے تھے، تو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دیٹ فیمائن. اچھا جی جی سر جیسے ایک شدید زلزلہ آ جائے، جی جی قحط پڑ جائے، یا وہ کوئی سیلاب آ جائے، جی جی ہاں ایگزیکٹلی ہاں 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 کمال مہارت اور ہنر سے مینیج کیا انہوں نے.
خواب تھا نا ہاں اس کا سولوشن بھی فائنینشیل تھا. ہاں فائنینشیل تھا, فائنینشیل میٹر تھا. ہاں فائنینشیل میٹر تھا بالکل. ہاں اگر یہ اس کو یہ نہ کرتے تو یہ پھر یہ ٹھیک نہ ہوتا. ایگزیکٹلی بالکل. دا ادر وے راؤنڈ ہوتا تو ہاں. یہ درست نہ ہوتا. ہاں اگر پورٹ فولیو کو دینا چاہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر اس سے یہ اوائڈ کرتے رہے کہ مجھے دینی چاہیے ہاں تو اپنی بہت بڑی صلاحیت کو انسانوں پہ خرچ نہ کرتے. ہاں. پھر یہ بھی اور آپ دیکھیں کہ اتنے دور دراز علاقے سے قافلے آ رہے تھے, دیٹ مینس کہ ایک واسٹ رینج کو قحط نے اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا. یار کنعان مصر کے ساتھ ہی تھوڑی ہے بھائی, دور دراز سے آ رہے ہیں نا اونٹوں پر اور اس پر, تو اس کا مطلب قحط کہاں کہاں پھیلا ہوا تھا, اس کو مینیج کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ. تو یہ ایکسپرٹیز چاہ رہی ہیں, بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. تو یہ جو ہے نا یہ ساری اس میں چیزیں ہیں. تو انہوں نے خود سے وہ آفر کی بادشاہ کو اور کمال حد تک اس کو ثابت کیا ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی پیغمبر جو ہے نا, اب یہ تو اللہ کے حکم سے بات کر رہے ہو. ہاں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس نے کہا کہ تم نے قتل کیا ہمارا, انہوں نے کہا ہاں وہ غفلت میں ہو گیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہاں اللہ نے معاف کر دیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تم ہم پہ کر کے مجھے میں قاتل ہاں ہے. ہاں کہہ رہے نہیں, تیری کوئی بات ہی نہیں ہے, مجھے اللہ نے معاف کر دیا. ہاں کیونکہ پیغمبر کا جو ہے اللہ سے تعلق ہے. یہ بھی اللہ نہیں بتایا. یہ اللہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل. ہاں ہاں. اور آپ دیکھیں اللہ نے بتایا کہ یہ سارا پری ڈیزائن ہے, اسی کے ذریعے خاندان کو اکٹھا کرنا تھا. اللہ کو پتہ تھا کہ وہاں سے برادران یوسف غلہ لینے آئیں گے اور پھر اس طرح میں بھائی کو روکوں گا. یہ سب اللہ کا کیا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کا. اور پھر میں فائنلی جو ہے میں کہوں گا والدین کو بھی لے آنا, اور پھر میں اللہ نے مجھے عزت دی ہے, مجھے اقتدار دیا, تو میں اچھے انداز سے اپنے والدین کو ساتھ رکھوں گا. اور ایسے ہی کیا انہوں نے, بالکل اسی. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک حکومت کی داغ بیل ڈال دیتے. ہاں ایگزیکٹلی عالمین. ہاں بالکل فضیلت دی جہان والوں پر. بالکل ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. ہاں بڑا عرصہ بالکل. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہیں. اللہ اکبر. اور بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو وہاں پہنچایا اور سارے معاملات کیے. تو قال اجعلنی علی خزائن الارض, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بادشاہ سے کہا کہ اجعلنی, آپ بنا دیں مجھے, مقرر کر دیں, علی اوپر, خزائن خزانے کی جمع ہے زمین کے خزانوں پر, انی بے شک میں حفیظ علیم محافظ ہوں اور علم والا ہوں. دیکھیں دو کریکٹرسٹک بتائیں, اگر اس پر ڈیپتھ دیکھیں کمال ہے, کیونکہ یہ پورٹ فولیو ایسا ہے, اس میں پراپر پروٹیکشن حفاظت یہ بڑا لازمی ہے. حفیظ کا ہے, میں حفاظت کروں گا زمین کے ذخیرے کی. آج کل یہی تو ہوتا ہے نا جو آپ خرد برد کہہ رہے ہیں, سنتے ہیں. اللہ اکبر. وہ حفیظ کا اپوزٹ تو ہے, کون حفاظت کر رہا ہے خزانوں کی, جس کو موقع مل رہا ہے. جنرلی اسپیکنگ سب مزے کرتے ہیں, کوئی بھی حفاظت نہیں کرتا ذمہ داری کی نا. یہ تبھی تو یہ 76 سال بعد یہ عالم ہوا. اگر ہر ایک حفیظ ہوتا, حفاظت بہت بڑی بات ہے یار, یہ ذمہ داریوں اس کی حفاظت کی جائے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دی ہے, یہ میرا فرض ہے کہ یہ ملک کے اثاثے ہیں, جسے نیشنل ایکسچیکر کہتے ہیں نا, نیشنل ایکسچیکر ہیں, اس کی حفاظت ہی بڑی بات ہے. تو یہ دیکھو حفیظ کا اور علیم, علم کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیسے ہے نا. اور وہ علم کا اظہار انہوں نے کر بھی دیا. وہ جو سالوشن بتایا علمی تو ہے نا, کہ وہ سٹوں میں رہنے دو اور وہ ہے ساری باتیں, اور اس کے بعد بھی انہوں نے بڑے خوبصورتی سے کیا. اللہ اکبر. تو زیادہ انہوں نے اپنی تعریفیں نہیں کی, انہوں نے 2 باتیں بتائیں, کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. کمال کا ہے یار, پوری حفاظت کروں گا اس ملک کے جو خزانے ہیں ان کا, اور میرے پاس علم ہے, علم والا ہے. اللہ اکبر. ایک نگہبان ہوتا ہے, ایک ماہر نگہبان ہوتا ہے, اکٹھا ملا کر کے نا حفیظ علیم, ماہر نگہبان. اللہ اکبر. اچھا ہاں. تو
اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے فی الارض یعنی مصر میں ان کو ہم نے اختیار دیا حضرت یوسف کو، اور ان کو یہ مرتبہ دیا کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ جہاں چاہے وہ جائیں. یعنی یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو کلی اقتدار تھا، محدود نہیں تھا. اللہ اکبر. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور جو محسنین ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. تو آیت 56 ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مکنا ٹھکانہ دیا ہم نے، تمکن لی یوسفا یوسف کو فی الارضی زمین میں. یہاں پر ارض سے مراد مصر ہے، مصر میں نا. ہاں یتبوأ، بوا باوا ماوا مسوا ٹھکانہ دینا، رہنا. یتبوأ وہ رہتا، منہا اس میں یعنی ارض میں مصر میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہتا. یہ یعنی ایک لحاظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے اقتدار کل ہوتا ہے نا، بڑی اتھارٹی، من حیث یشاء یعنی کہ ایک شعبہ دے دیا کہ وہاں تک وہ محدود رہیں گے پورا مصر میں، جہاں چاہے وہ جائے. اور کہا کہ اللہ اسی طرح جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء. صابہ یصیب جو ہے نا اردو میں پہنچانا، صابہ یصیب پہنچنے کو. مصیبت ویسے اسی سے لفظ ہے. ہاں ہم نیگیٹو میننگس میں لیتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، لیکن صابہ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز بھی پہنچ سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے معنی تو پہنچنا ہی ہے نا. اچھا نصیب ہم پہنچاتے ہیں، نون مضارع کی علامت ہے، برحمتنا اپنی رحمت سے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا اور نہیں، نضیع ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین، اجر محسنین کا، نیکوکار. احسان سے ہے نا محسن. تو اس آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکنہ با اختیار بنا دیا، اور یتبوأ اور کہ وہ جہاں چاہے جائیں رہیں، اور اپنے فضل سے من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں نوازتے ہیں رحمت سے. اور ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیکی کرنے والے جو ہیں نا محسنین، ان کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. اچھا دیکھیں، یہ تو دنیا میں عزت وقار کے با اختیار بنا دیا، اقتدار دیا، مکنہ یتبوأ. اور کہا یہ محسنین جو ہے نا آخرت میں بھی ان کا بڑا اجر ہوتا ہے. یہی جو ایمان والے ہیں اور متقی لوگ ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں ہیں. یہ دنیا میں ساری عظمت بتائی ہے نا، کہاں کنویں میں ڈال دیا تھا، کہاں بادشاہ بنا دیا. دنیا کا وقار ہے نا، عزت یہ بھی. اور کہا والاجر الآخرتی، اللہ اکبر ہے، یہ محسنین کا بتا رہے ہیں. والاجر، اور اجر دیکھیں اجر کے ساتھ لام ہے، والاجر لازمن جو اجر ہے آخرتی، آخرت کا. دو جہان ہے نا، ایک تو یہ دنیا کا جہاں انسان زندگی گزار رہا ہے، ایک ہیئر آفٹر، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹس دا ایٹرنل لائف. بار بار توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے نا کہ اس کی تیاری رکھو. ہاں وہ اہم ہے. تو آخرت کا بتا دیا، خیر بہت بہتر ہے. کن کے لیے؟
للذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھیں یہاں بھی دو اوصاف بتائے گئے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان راسخ ایمان ہونا چاہیے اللہ پر، اس کے رسول پر، ملائکہ پر، ڈیوائن بکس پر. یہ تفصیلی ایمان مفصل پوری چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے. ایک چیز ہو گیا. اور تقوی کی روش اختیار کرے، یعنی کہیں بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ ہو. تقوی بچنا ہوتا ہے نا، نافرمانی سے بچے. وقنا عذاب النار، اے اللہ بچنا ہمیں آگ سے بچا. وہاں بھی ہے بچنا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا. بچاؤ، کو صرف کو ہے کاف کے ساتھ واو الف. بچاؤ اپنے آپ کو بھی، و اہلیکم اہل خانہ کو بھی. کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے. وہاں یہ میسیج بھی مل گیا کہ سربراہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا دعوت و تبلیغ کرتا رہے. نہ نماز کا بیٹا سچ بولو، کسی سے زیادتی نہ کرنا، جہاں جہاں موقع ملے ان کی تعلیم و تربیت. اہلیکم کہا ہے نا، اہل خانہ. اللہ اکبر. ہیں ہاں اس میں، ہاں اس میں بھی ہے. ایگزیکٹلی بالکل اس صورت میں بھی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. تو کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، اور وَكَانُوا، اور وہ ہوں یتقون پرہیزگار. تو یہ جو 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے اس میں کہا کہ آخرت کا اجر جو ہے نا خیرٌ، بہت بڑھ کر ہے وہ. اور ساتھ بتا دیا کن لوگوں کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور وہ تقوی کی روش اختیار کریں. تقوی یہ عمل صالحات، کیونکہ آمنوا وعملوا الصالحات اکٹھا ہی آتا ہے نا، تو یہاں صالح اعمال کی جگہ یتقون آ گیا. جتنے صالح اعمال ہیں وہ تقوی والے ہی ہوتے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. ابھی ٹائم ہے، چلے اگلی کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وجاء آئے، اخوتو بھائی، یوسف کے ظاہر غلہ لینے آئے نا. فدخلوا علیہ، داخل ہوئے ان کے پاس. فعرفہم،